الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه میرے محترم بزرگ بھائی دوستو، اللہ رب العزت اپنی صفات کے اندر، اپنی ذات کے اندر کامل ہیں، جبکہ مخلوقات کا ہر فرد اپنی صفات اور اپنی ذات کے اندر ناقص بھی ہے، اور اللہ رب العزت کا ہر جگہ پہ، ہر موڑ پر، ہر چیز کے اندر، ہر معاملے کے اندر محتاج بھی ہے۔ اللہ رب العزت اپنی ذات کے اندر ساری کی ساری اچھی صفات رکھتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی ذات کے اندر جو چیزیں پائی جاتی ہیں وہ صفات حسنہ ہی ہیں، اور ان جیسی صفات مخلوقات کے اندر کسی کو حاصل بھی نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت کی بہت ساری صفات میں سے ایک بہت بڑی صفت اللہ رب العزت کی قدردانی، جو اپنی مخلوقات میں سے ہر فرد کے چھوٹے چھوٹے معاملے کی قدردانی کرتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی صفت ہے۔ کوئی بندہ اللہ رب العزت کے لیے ایک چھوٹا سا عمل کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے عمل کی قدر کرتے ہیں۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی ایک بالشت اللہ رب العزت کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ تعالی شانہ اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتے ہیں، اور اگر کوئی اللہ رب العزت کی طرف چل کر جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کو دوڑ کر وصول کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی قدردانی ہے۔ انسانوں میں سے جس بندے نے
اللہ رب العزت کی ربوبیت، خالقیت، مالکیت کو دیکھ کر اللہ رب العزت کی فرما برداری کی زندگی کو اختیار کیا، اللہ رب العزت اس بندے کی قدردانی کرتے ہیں۔ اور اس بارے میں اتنی مثالیں ہیں کہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ ان میں سے ایک بہت بڑی مثال ایک شخصیت کی، جس شخصیت کی یاد میں یہ ایام ساری امت گزارتی ہے، اور ان ایام کے اندر اس شخصیت کی کثرت سے یاد آتی ہے۔ وہ ہیں ابو الانبیاء جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے جلیل القدر نبی ہیں، اور اللہ رب العزت کے خلیل کا لقب ان کو نصیب ہوا۔ خلیل دوست کو کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے ساتھ ایسی محبت کرتے تھے کہ جس کی آج بھی مثالیں دنیا کے اندر سنائی جاتی ہیں۔ ایک واقعہ ان کا مشہور ہے کہ فرشتوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سوال کیا کہ آپ ابراہیم علیہ السلام سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اچھا آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک فرشتے کو نیچے بھیجا زمین پر، اور اس کو کہا کہ جاؤ ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لو کہ وہ میرے ساتھ کیسی محبت کرتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں۔ وہ فرشتہ زمین پر آ گیا، جنگل کے اندر ایک انسانی شکل میں بیٹھ گیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے ہیں۔ بکریاں چراتے چراتے جنگل میں سے اس کے پاس سے گزرنے لگے، تو چونکہ اللہ رب العزت سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، تو اس فرشتے نے اونچی آواز میں کہا اللہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو بڑی دل کی تسکین ہوئی، بڑا سکون ملا، اور بکریاں لے کر اس راہگیر کے پاس چلے گئے جو فرشتہ تھا اور انسانی شکل میں وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس سے کہنے لگے کہ آپ نے یہ جو ابھی نام لیا ہے ایک دفعہ مجھے پھر سنا دو۔ کیوں سناؤں؟ مجھے بڑا سکون ملا، مجھے اس نام سے بڑی محبت ہے۔ تو بھائی ایسے تو میں نہیں سنا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اچھا تم میرے سے معاوضہ لے لینا، لیکن یہ نام تو سنا دو نا۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ کیا معاوضہ دو گے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری آدھی بکریاں تم لے لینا اور مجھے یہ نام سنا دو۔ اس نے آدھی بکریاں وصول کی اور سنایا اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی دل کے اندر اللہ کی محبت کی جو ایک آگ لگی تھی وہ اور بھڑکی، اور اس کو کہنے لگے کہ ایک دفعہ اور سنا دو۔ اس نے کہا کہ اب کیا دو گے؟ اس نے کہا جو آدھی، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آدھی جو بکریاں بچ گئی ہیں وہ بھی میں تمہیں دے دوں گا، تم مجھے اللہ اللہ کر کے سنا دو۔ تو اس نے باقی آدھی بھی سنایا، بکریاں وصول کی اور اللہ پڑھ کر سنایا۔ اب ابراہیم علیہ السلام پھر اس سے منت سماجت کرنے لگے کہ بھائی پھر مجھے سنا دو، مجھے تو دل میں ایک تڑپ ہے، یہ نام مجھے بار بار سننے کو ملتا ہے تو مجھے سکون ملتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اب تو آپ کے پاس بکریاں بھی نہیں ہیں تو اب کیا دیں گے؟ تو اس فرشتے، اس آدمی سے، راہگیر سے جو فرشتہ تھا اصل میں، اس سے اس بات پر سودا کرنے لگے کہ بھئی تمہارے پاس بکریاں ہیں، چروانے والا کوئی نہیں ہے، تو تم مجھے اپنے پاس ان کو چرانے کے لیے رکھ لو، اور تم مجھے اللہ اللہ کر کے سنایا کرنا، اور میں تمہاری بکریاں چرایا کروں۔
تو اس فرشتے نے اپنی اصل حالت میں آگے معافی مانگی اور کہا کہ میں تو فرشتہ تھا اور آپ سے امتحان لے رہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بہت سارے امتحانات میں گزری ہے۔ یہ خلیل اللہ کا لقب ایسے نہیں ملا ہے، اور اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر بھی ارشاد فرماتے ہیں الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا تم لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ان یقولوا آمنا، کہ تم یہ کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور تم آزمائے نہیں جاؤ گے، تمہارا امتحان نہیں ہوگا؟ ایسا تو نہیں ہے۔ جب تم اللہ رب العزت کی محبت کا دعویٰ کرو گے تو تمہیں آزمایا جائے گا۔ اس لیے اللہ والوں پر جو مشکلات آتی ہیں تو ہمارے دل کے اندر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو دین کو ماننے والے ہیں، اللہ کی ماننے والے ہیں، اللہ کی بات کو پورا کرنے والے ہیں، ان کو یہ مشکلات کیوں آ رہی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اس وجہ سے پہچانے جاتے ہیں، ان میں اور ہمارے میں فرق اتنا ہوتا ہے جیسے کہ کشتی پانی کے اوپر تیرتی ہے اور اس کے اندر پانی نہیں جاتا۔ اللہ والوں کے معاملات بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ غموں کے دریاؤں سمندروں کے اوپر تیر کے اپنا گزر بسر کر لیتے ہیں، آگے نکل جاتے ہیں، غم ان کے دلوں دماغوں کے اندر داخل نہیں ہوتے، جبکہ ہمارے دل اور دماغ 24 گھنٹے غموں اور بے سکونیوں سے لدے پدے ہیں۔ تو اللہ والوں کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں، اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ابتدا سے ہی آزمانا شروع کیا۔ اب دیکھیں نا کہ جلیل القدر پیغمبر بنانا ہے اور پیدا کیا جا رہا ہے ایک ایسے شخص کے گھر کے اندر جو بت پرست بھی ہے، بت ساز بھی ہے۔ بت پرست تو اس کو کہتے ہیں جو بتوں کی عبادت کرتا ہے، اور بت ساز اس کو کہتے ہیں جو بت کو بناتا بھی ہے، بیچتا بھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے یہ پوچھا تھا نا، ان کے باپ کا نام تھا آزر، کہ اے ابا جان یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ ان کو اپنے ہاتھوں سے ہی بناتے ہیں اور پھر ان کی خود ہی عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کیسا معبود ہے کہ خود ہی اس کو تخلیق کرتے ہیں اور خود ہی اس کی عبادت کرتے ہیں؟ یہ اپنے اعضاء ہلا نہیں سکتا، چل پھر نہیں سکتا، اپنی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا۔ جب آپ اس کو بنانے کے لیے اس کے اوپر آرا چلاتے ہیں، رندا چلاتے ہیں اور اس کو آگ پر پکاتے ہیں تو یہ اپنے آپ کو اس تکلیف سے بھی نہیں بچا سکتا، تو آپ کو کیسے بچائے گا؟ تو چونکہ وہ بڑا پکا بت پرست تھا تو کہنے لگے لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اگر تو اس سے باز نہ آیا یہ خیر کی بات کرنے سے تو تمہیں گھر سے نکال دوں، تمہیں لَأَرْجُمَنَّكَ رجم کر دوں گا، مار دوں گا، وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا اپنے آپ سے دور کر دوں گا۔ یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ اب ابراہیم علیہ السلام دیکھیں، نیک تربیت اللہ رب العزت کی طرف سے ہو، اور اگر والد کر لے تو بہت اچھا ہے۔ جس بچے کی تربیت اچھی ہو جائے، نیکی پر ہو جائے،
وہ والدین کا فرما بردار ہوتا ہے. باپ بت پرست ہے، کافر ہے، اس کو بڑے اچھے طریقے سے دعوت دے رہے ہیں، بد زبانی، بد تہذیبی، بدتمیزی نہیں کر رہے. آگے سے وہ کہہ رہا ہے جس کی تربیت کفر کے اوپر ہے، وہ کہہ رہا ہے لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، کہ تمہیں رجم کر دوں گا، سنگسار کر دوں گا، تمہیں اپنے سے دور کر دوں گا، گھر سے نکال دوں گا. لیکن جس کی تربیت اچھی ہے وہ آگے سے کہہ رہا ہے سأستغفرک لک ربی، کہ میں آپ کے لیے اللہ سے توبہ استغفار طلب کروں کہ اللہ آپ کو بخش دیں، اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی تربیت تھی. دیکھیں یہ آزمائش آئی ہے، گھر سے نکالنے کا کہہ رہا ہے. بیٹا کہہ رہا ہے کہ اللہ کی محبت کے لیے مجھے گھر سے نکلنا منظور ہے، میں آپ کے لیے توبہ استغفار کر لوں گا، لیکن یہ راستہ نہیں چھوڑ سکتا. بادشاہ وقت کے سامنے پیش ہوتے ہیں، نمرود کے سامنے، اور وہ کہتا ہے کہ تمہارا رب کیا کہتا ہے جس کی تم دعوت دیتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگوں کو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. وہ کہا کہ یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں. ایک بادشاہ ہوتا ہے نا، پیدل، عقل سے پیدل ہوتے ہیں. وہ کہنے لگا ایک جس کو سزائے موت ہو چکی ہے اس کو لے کے آؤ. اس کو لایا گیا، اس کو کہا کہ یہ کل اس کو موت ہے لیکن میں اس کو زندگی دے رہا ہوں، جاؤ تمہیں چھوڑ دیا، لو زندگی میں نے دے دی. ایک چلتے راہگیر کو پکڑا، اس کو مار دیا، کہا یہ میں نے موت دے دی، زندگی موت تو میں بھی دیتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ یہ ایسے نہیں سمجھے گا، تو پھر کہنے لگے کہ میرا رب وہ رب ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے. تم ایسا کر کے دکھاؤ کہ سورج کو مغرب سے نکالو اور مشرق میں غروب کر کے دکھاؤ. اب بادشاہ وقت نمرود خلاف ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام کی ایک آزمائش یہ بھی تھی کہ 87 سال تک کی عمر میں کوئی بیٹا نہیں تھا. اللہ سے مانگ رہے یا اللہ بیٹا دے دے، یا اللہ اولاد دے دے، یا اللہ اولاد دے دے. 87 ایئر، 87 سال کی عمر کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے بیٹے کی خوشخبری آئی. اور ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ نیک لوگوں میں سے ایک اولاد مجھے بھی عطا فرما. اللہ رب العزت فرماتے فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ان کو ایک بردبار بیٹے کی خوشخبری سنائی. 87 سال کے اندر پیدا ہونے والا بیٹا، اس کا نام اسماعیل رکھا گیا. اس کی ماں کا نام ہاجرہ ہے. اب نومولود بچہ ہے، ابھی ہوا ہے. شام کے علاقے میں رہنے والے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ملتا ہے کہ اپنے بیوی اور بیٹے کو لیں اور پہاڑوں کی اس وادی کے اندر چلے جائیں جس کا نام ابھی مکہ نہیں تھا، جس کے اندر رہنے کو ایک فرد بھی نہیں تھا. خالی پہاڑ پتھروں کے، خشک، نہ پانی کا نام ہے اور نہ ہی کھانے کا نام ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے راستہ بتا دیا جاتا ہے اور ابراہیم علیہ السلام اپنے نومولود بیٹے کو اور بیگم کو لے کے اس وادی میں پہنچ جاتے ہیں. اب جب وہاں پہ پہنچے تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم آ گیا کہ ان کو یہاں پہ چھوڑو اور خود چلے جاؤ، واپس شام میں چلے جاؤ. ابراہیم علیہ السلام خاموش ہیں. تھوڑی سی کھجوریں،
تھوڑا سا مشکیزے کے اندر پانی اپنی بیوی ہاجرہ کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ رکھ لو اپنے پاس اور میں جا رہا ہوں۔ اب بیوی پوچھ رہی ہے کہاں جا رہے ہو؟ کوئی جواب نہیں۔ پھر پوچھا بھائی کہاں جا رہے ہو ہمیں چھوڑ کے؟ کوئی جواب نہیں ہے۔ بیوی بھی بڑی نیک ہے، پھر پوچھتی اللہ امرک، کیا اللہ کا حکم آپ کو آ گیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام سر ہلاتے ہیں کہ ہاں اللہ کا حکم ہے۔ فرمایا، کہنے لگی، عرض کرنے لگی، جائیں آپ اللہ کے حوالے، اللہ کے راستے میں جائیں، اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہماری حفاظت کریں گے۔ اب 2-1 دن کے اندر وہ مشکیزے کے اندر جو پانی تھا وہ بھی ختم، کھجوریں تھی وہ بھی ختم۔ اب ایک ماں ہے اور ایک بیٹا نومولود ہے، ابھی نہ رینگ سکتا ہے نہ چل سکتا ہے، اپنی جگہ پہ لیٹا ہوا ہے، اور پتھروں کی اس وادی کے اندر کوئی پتا بھی کھانے کو نہیں ہے، اور سخت شدید گرمی ہے، اور سائیڈوں پہ پہاڑ ہیں کہ آس پاس سے گزرتے ہوئے راہگیر بھی نظر نہ آئیں۔ یہی وہ جگہ تھی بالکل وادی نیچے کھائی کے اندر جہاں اس وقت بیت اللہ شریف ہے۔ چنانچہ پانی ختم ہو گیا اور بچہ پیاس کی وجہ سے ٹانگیں مار رہا ہے، پیاس سے بلک رہا ہے۔ اب ماں کی ممتا جاگتی ہے اور ماں دوڑ کے ایک پہاڑ کے اوپر چڑھتی ہے کہ پہاڑ کے اوپر چڑھ کے میں دیکھوں کہ اس طرف سے کوئی قافلہ گزر رہا ہو، اس کو آواز دوں۔ دیکھا کوئی قافلہ نہیں ہے۔ پھر بھاگ کے مروہ کے اوپر پہنچی، یہ صفا ہے، پھر مروہ کے اوپر وہیں سے ایسے بھاگ کے پہنچی مروہ کے اوپر، دیکھا اس طرف بھی کوئی قافلہ نہیں ہے، پھر بھاگ کے صفا کے اوپر آئی، پھر مروہ کے اوپر گئی، پھر صفا کے اوپر، پھر مروہ کے اوپر، پھر صفا کے اوپر، پھر مروہ کے اوپر، پھر صفا کے اوپر آئیں۔ تب تک جبرائیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بھیجا، اور جہاں اسماعیل علیہ السلام وہ نومولود بچہ ایڑیاں رگڑ رہا تھا پیاس کی وجہ سے، جبرائیل نے اپنا پر مارا تو وہاں سے پانی جاری ہو گیا۔ دھوپ کی چمک کے اندر وہ پانی چمکا، صفا کے چوٹی سے دیکھا کہ وہاں تو پانی ہے، اور پانی نکل آیا۔ بھاگی وہاں سے اور فوراً کہ بیٹا کہیں پانی میں نہ ڈوب جائے، اپنے بچے کو اٹھایا، سائڈ پہ کرتی ہیں۔ اب پانی ہے کہ نکل رہا ہے، رکنے کا نام نہیں ہو رہا، کافی ایریا پانی کے اندر بھر گیا۔ جب دیکھا کہ پانی اتنی تعداد میں نکل رہا ہے، رک نہیں رہا، تو جلدی کے اندر کہ بیٹا کہیں ڈوب نہ جائے، تو پانی کو کہہ رہی زمزمہ زمزمہ زمزمہ، رک جاؤ۔ یہ کنعانی زبان کے اندر ایک لفظ ہے پانی کو روکنے کے لیے، اس سے اس کنویں کا نام زمزم پڑتا ہے۔ تو دیکھیں یہ آزمائش ہے کہ نومولود بچہ چھوڑنے کا حکم دے دیا، کھانے پینے کو کوئی چیز نہیں۔ پھر ایک وقت آیا کہ بچہ جوان ہو گیا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام، جب وہ جوان ہو گیا، اس سے اب کوئی فائدہ ملنا تھا، بڑھاپے کے اندر مانگ کے ملنے والا بیٹا جب کڑیل جوان ہو گیا، قرآن کہہ رہا ہے فلما بلغ معه السعی، کوشش کرنے کے قابل ہوا، جب وہ محنت کرنے کے قابل ہوا، جب وہ مشقت کرنے کے قابل ہوا، تو ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے اندر دکھایا گیا
کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ کتنی بڑی آزمائش ہے۔ آج ہم اپنے چند ہزار بچا لیتے ہیں کہ بکرے کے گلے پہ چھری پھرے گی تو ہمارے پیسے لگ جائیں گے، حالانکہ ضائع نہیں ہوتے۔ ہمارے سے پہلی امتوں کے پاس جو قربانی کا حکم آیا تھا اس میں تو یہ تھا کہ قربانی کا بکرا ذبح کر کے وہ چوٹی کے اوپر رکھ دیتے، اور اگر اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو آگ پڑتی اور وہ جل کے راکھ ہو جاتا تو سمجھا جاتا کہ قربانی قبول ہے، اور اگر وہ راکھ نہ ہوتا، اس کے اندر سمیل پڑ جاتی، بو پڑ جاتی، تو سمجھا جاتا کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہے۔ اپنی کی ہوئی قربانی کو کھا نہیں سکتے تھے۔ امت محمدیہ کے اوپر کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پہلے میرے نام پہ چھری پھیر لو، پھر خود ہی کھا جاؤ۔ پیسے بھی ضائع نہیں ہیں۔ گوشت کھاتے ہیں لوگ 6 مہینے قربانی کا گوشت سنبھال کے کھاتے ہیں، خرچہ بچتا ہے، اس کے باوجود ہم قربانی سے بھاگ رہے ہیں۔ اور وہ وقت وہ اللہ کا ولی، وہ اللہ کا نبی 100 سال کی عمر کو پہنچ چکا ہے، اور اس کا بچہ ایک بچہ ہے، اور وہ جوانی کے اندر پہنچا ہے، اس کا بڑھاپا ہو چکا، اور اس بچے کی جوانی شروع ہوئی ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے خواب میں دکھا دیا گیا کہ چھری پھیر۔ باپ کے سامنے ویسے ہی بچہ مر رہا ہو تو باپ مرنے والا ہو جاتا ہے، خود ہاتھ سے چھری پھیرنا یہ کتنی بڑی آزمائش ہے، ابتلا ہے۔ کبھی سوچ نہیں سکتا، آنکھیں بند کر کے سوچ ہی لینا تو ہمیں ایسے جھرجھری آئے گی اور فٹافٹ آنکھیں کھول کے ہم ادھر ادھر لگ جائیں گے کہ بھئی یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے اپنے بیٹے کو چھری پھیر۔ لیکن نبی کی خواب وحی کا درجہ رکھتی، جب خواب میں دیکھ لیا تو اس کا مطلب یہ کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس کو ذبح کرنا۔ چنانچہ اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں، قالا یا بنی، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اب بیٹا بھی اتنا عقل مند ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میرا باپ نبی ہے، اور نبی کی خواب وہی ہے، اور جس چیز کا حکم وحی کے اندر آ جائے میں نے کرنا بھی وہی ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فانظر ماذا ترى، تیرا کیا خیال ہے؟ تو بچہ بھی ابراہیم کا بچہ ہے، اسماعیل ہے، اور وہ اتنا فرما بردار کیوں نہ ہو کہ اسی کے صلب سے تو وجہ الکائنات، امام الانبیاء، سردار الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس دنیا میں آنا ہے، انہی کی نسل سے آنا ہے، تو اللہ رب العزت اس نسل کے اندر ہر قسم کی خیر رکھے ہوئے ہیں۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا ابت، اے میرے ابا جان، افعل ما تؤمر، وہ کر گزریں جس کا آپ کو حکم ہوا، جو آپ کو حکم ہوا وہ کر لیں۔ پھر بچہ ہی اپنے باپ کو کئی چیزیں روایات میں آتا ہے کہ سمجھا رہا ہے، میرے ہاتھ پاؤں باندھ دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تکلیف میں ہلوں تو آپ کی چھری غلط چل جائے اور قربانی نہ ہو سکے۔ اے ابا جان، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لینا، ایسا نہ ہو کہ چھری پھیرتے ہوئے بیٹے کا لخت جگر کا چہرہ سامنے آ جائے اور آپ کی شفقت پدری آڑے آ جائے اور آپ قربانی سے رک جائیں۔ آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں۔ اے ابا جان، میرے کپڑے نیچے کر لینا، چھری پھیرنے سے پہلے میرے کپڑے نیچے کر لینا، ایسا نہ ہو ماں کے سامنے وہ کپڑے جائیں اور وہ دیکھے بیٹے کا خون لگا ہے، تو اس کی شفقت مادری
سامنے آ جائے اور وہ دل برا کرے، ایسا نہ ہونا چاہیے۔ اس صورت کے اندر اس باپ اور بیٹے نے اس آزمائش کو پورا کیا، اور اللہ رب العزت کی طرف سے پھر فرشتے کا حکم دیا گیا کہ تم نے چھری چلنے نہیں دینی۔ اب وہ چھری کو زور لگا رہے ہیں، چھری نہیں چل رہی، چھری کو زور لگا رہے ہیں۔ ادھر جبرائیل کو حکم دیا کہ مینڈا لے کے نکلو، اسماعیل کو نیچے سے نکال دو، کیونکہ ابراہیم کی آنکھ پہ تو پٹی بندھی ہے۔ بیٹے کو جبرائیل کہتے ہیں کہ جلدی سے آئے، کہ جس طرح اسماعیل زور لگا رہے تھے، کہیں واقعی ابراہیم علیہ السلام چھری نہ پھرنے کی وجہ سے زور لگا رہے تھے، کہیں واقعی چھری نہ پھر جائے میرے پہنچنے سے پہلے پہنچے، بچے کو نکالا اور مینڈے کو ڈالا۔ جب چھری پھری، ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں سے پٹی نکالی تو دیکھا کہ وہ تو مینڈا ذبح ہو، وہ جنت کا مینڈا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے جلیل القدر نبی تھے، اور اپنی ساری زندگی آزمائشوں میں، ابتلا میں گزاری۔ اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ رب العزت قدردان ہیں، وفادار ہیں۔ جو بندہ اللہ رب العزت کی خاطر تھوڑی بہت تکلیف سہتا ہے، مشقت سہتا ہے، اللہ رب العزت اس کی تنگی کی، مصیبت کی، مشکلات کی ایسی قدر کرتے کہ دنیا کے اندر کوئی مخلوق نہیں کر سکتی۔ چنانچہ دیکھیں کہ جس جگہ کے اندر اماں ہاجرہ کو اور اسماعیل کو لا کر آباد کیا، ان دو ماں بیٹے نے اس جگہ کو آباد کیا جس جگہ کوئی جانتا نہیں تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ ایسی وادی بھی ہے۔ آج دنیا کی سب سے مشہور و معروف جگہ وہ ہے۔ آج دنیا کا سب سے بڑا وہ مقام ہے جہاں سب سے زیادہ دنیا کے افراد پہنچے ہیں۔ دنیا کا کوئی مقام، کوئی جگہ، کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں اتنے افراد پہنچے ہوں اور اتنے سالوں سے ہر سال لوگ جاتے ہوں، ایسی کوئی جگہ نہیں۔ اللہ رب العزت کی قدردانی ہے کہ اگر انہوں نے اس دور کے اندر جب یہاں کچھ نہیں تھا یہاں آئے تھے، تو میں ان کی یاد میں قیامت تک کے انسانوں کو حکم دیتا ہوں کہ یہاں جاتے رہیں۔ آج بھی دیکھیں لاکھوں افراد وہاں پہ اس وقت موجود ہیں۔ جہاں جہاں شیطان نے روکا کہ ابراہیم اسماعیل کو چھری پھیرنے لے جا رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کنکر مارا، اسماعیل نے مارا، اماں ہاجرہ نے مارا، وہاں جمرات بنے ہوئے۔ آج چند دن کے بعد لوگ وہاں پہ شیطان کو کنکر ماریں گے۔ اللہ رب العزت کی قدردانی ہے، اس جگہ کو کیسا آباد کر دیا۔ اللہ کے حکم کی وجہ سے اس جگہ میں گئے، وہاں اللہ کا گھر بنایا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ایک ایسا وقت بھی آیا، آزمائشیں، ابتلا، امتحانات کے بعد ایک ایسا وقت بھی آیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے جتنی دعائیں جیسے مانگی، اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ جیسے آپ دیکھیں، ایک دعا ابراہیم علیہ السلام نے مانگی، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، ان کو ہر چیز کا نتیجتاً ثمرہ، پھل عطا کرنا۔ ثمرہ اس کو کہتے ہیں، درخت ہے نا، اس کا جو کھانے والا، جو فائدہ حاصل کرنے والا جو اتنا سا حصہ ہے نا، پھل، اس کو ثمرہ بولتے ہیں۔ گندم لگائی ہے، اس کی نیچے والا تنا الگ ہے، آٹا، گندم بنی، گندم بننے کے بعد آٹا جو ہے وہ اس کا ثمرہ ہے۔ ہر چیز اس نوعیت میں بن جائے جس سے
فائدہ حاصل ہو، جو بے فائدہ ہے پیچھے رہ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ والوں کے لیے وہ مانگی کہ ان کو کرنا کچھ نہ پڑے، بنی بنائی تیار ہر چیز ان کو نصیب ہو جائے۔ دنیا کی واحد شہر ہے جس کی اپنی کوئی سوغات نہیں ہے، کوئی فیکٹری نہیں ہے، کوئی وہاں پہ فصل نہیں ہے، کوئی چیز تیار نہیں ہوتی، لیکن دنیا کے اندر جتنی چیزیں تیار ہوتی ہیں ساری مکے میں جا کے بکتی ہیں۔ دنیا کا کون سا پھل ہے جو مکے میں نہیں ملتا؟ تیار کہاں ہوتے ہیں؟ پاکستانی پھل بھی وہاں پہ بک رہے ہوتے ہیں۔ ہاں جی، کس کس ملک کا وہاں پہ پھل آتا ہے، فروٹ آتا ہے اور چیزیں آ رہی ہیں۔ یہ وَرْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، لوگ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، شکر کرتے ہیں۔ وہ چیز جو ہمیں اپنے ملک میں نصیب نہیں ہوتی وہ وہاں پہ جائیں تو وہاں پہ مل جاتی ہے۔ یہاں کی ہے، بنتی یہاں پہ، سارا کچھ یہاں پہ ہوتا ہے، ملتی مکے میں جا کے۔ دنیا کا کوئی شہر ایسا نہیں ہے جہاں دنیا کی ہر چیز ملتی ہو۔ تو اللہ رب العزت اپنے بندے کے قدردان ہے۔ جو بندہ اللہ رب العزت کی فرما برداری کے اندر زندگی اختیار کرتا ہے، فرما برداری والی زندگی اختیار کرتا ہے، اللہ رب العزت کی مان کر چلتا ہے، تو پھر اللہ تو اللہ ہے، وفادار ہیں، قدردان ہیں۔ وہ ایک کی 70 سے 700 اور اس سے بھی زیادہ دینے والے پھر بندے کی قدر کرتے ہیں، پھر بندے کو عطا کرتے ہیں۔ تو یہ وہ دن ہے جو اللہ رب العزت کی یاد کے اندر گزارنے چاہیے، بڑے اہمیت کے حامل ہیں۔ ان دنوں کے اندر اللہ رب العزت کی یاد کو خاص طور پہ کیا جائے اور اللہ رب العزت کی بڑائی کے بول بولے جائے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تکبیرات تشریق ان دنوں میں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ نفلی اعتبار سے سارا سال پڑھی جا سکتی، ان دنوں میں خاص طور پہ پڑھی جا سکتی۔ یہ خاص اللہ رب العزت کی بڑائی بولنے کے ایام ہیں۔ باقی منگل والے دن شاید یہاں پہ یوم العرفہ ہے، 9 ذی الحج ہے، تو منگل کے دن صبح فجر سے لے کے منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ کو 13 ہے، ہفتے کی عصر تک ہر نماز کے بعد تکبیرات تشریق ایک دفعہ فرض نماز کے بعد اونچی آواز سے مرد پر پڑھنا واجب ہے، اور عورت کے اوپر ایک دفعہ آہستہ آواز سے پڑھنا واجب ہے۔ اور استحباب کے طور پر اس کو، مستحب کے طور پر اس کو چلتے پھرتے پڑھتے رہنا۔ اور جس کے اوپر قربانی واجب ہے، جو صاحب نصاب ہے، 7.5 تولے سونا اس کے پاس ہے، 52.5 تولے چاندی اس کے پاس ہے، یا 7.5 تولے سونا ہو، یا 52.5 تولے چاندی ہو، یا ان کے بقدر مال ہو، یا سونا چاندی ہو، یا سونا چاندی اور رقم ہو مل کے 52.5 تولے چاندی یا سونے کی مقدار پوری ہوتی ہو، اس بندے کے اوپر قربانی واجب ہوتی۔ اس کے پاس اضافی پلاٹ ہوں، اضافی گاڑیاں ہوں، اضافی سامان ہو، علماء لکھتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہوتی ہے۔ آپ بہت لمبی چوڑی قربانی میں نہ جائیں، اللہ رب العزت نے اس کو بہت آسان کر دیا، آپ ہلکا بکرا لے لیں۔ کیوں بود و بائش میں، نمائش میں لگ چکے ہم مسلمان کس طرف چل پڑے؟ قربانی کا جانور لینے میں بھی ہم سوچتے ہیں کہ وہ لیں کہ پورا محلہ آ کر دیکھے، اور آج کل تو الامان والحفیظ ہمارا سوشل میڈیا کا دور ہے، اور اس میں جناب وہ فیس بک یہ اور واٹس ایپ یہ اور ٹک ٹاکر ایسے اکٹھے ہو گئے ہمارے پاس کہ ہم جانور بھی بہت ڈھونڈتے ہیں کہ ہر ٹک ٹاکر ہمارے پاس آئے اور ٹک ٹاک بنائے اور ہماری بھی ٹک ٹاک اچھی بنے۔ کس طرف چل پڑے؟
اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو یہ گوشت اور خون بہانا یہ نہیں پہنچتا، لن ینال، ہرگز نہیں پہنچتا اللہ کو یہ چیزیں، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ کو تمہارا تقوی پہنچتا ہے، اللہ کو تمہارا ڈرنا پہنچتا ہے، اللہ کو تمہارا اخلاص پہنچتا ہے۔ یہ نمائش نہیں پہنچتی کہ بڑے بڑے خرچ کر رہا ہے، بڑے بڑے قربانی کے جانور کر رہا ہے۔ بھائی ضروری تھوڑی ہے کہ 10 لاکھ کا ہی جانور لینا ہے، آپ سال کا بکرا لیں اور جتنی قربانی بنتی ہیں اتنی قربانی کر لیں۔ آپ کے پاس بکرا لینے کی گنجائش نہیں ہے، 30-35 ہزار روپے میں گائے میں حصہ ڈالا جا سکتا ہے، آپ گائے میں حصہ ڈال لیں۔ اللہ تعالی رحمت نازل کرے اہل مدارس پر، جنہوں نے یہ کام بھی آسان کر دیا کہ آپ نے جو حصے ڈالنے کے لیے جگہ ڈھونڈنی تھی اللہ نے ان کے ذریعے سے وہ بھی آسان کر دیا۔ مدارس کے اندر اجتماعی قربانی ہو رہی ہے، وہاں جائیں حصہ ڈالیں اور سستا بھی پڑتا ہے اور بعد میں وہاں سے اتنے حصے کا گوشت بھی لیں۔ اور اللہ رب العزت کے راستے میں اس کی تھوڑی سی محنت کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ شادی بیاہ پر تو یہ بندہ کہے للکار کے کہ میری تو جی ایک ہی شادی ہے، اور جی بچوں کی شادی بار بار تھوڑی ہونی ہے، اور جی پھر یہ میرے بچے کا موقع تھوڑی آنا ہے دوبارہ، آج ہی دھوم سے کروں گا، 4 ہی تو بچے ہیں اور اس میں لاکھوں روپے خرچ ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی باری جب آتی ہے تو ہمارے اوپر بنتی نہیں، نصاب نہیں ہے، ہم تو غریب ہیں، ہمارے پاس اتنا مال نہیں ہے۔ تو میرے دوستو اس بات کو سوچنا چاہیے، دین کے راستے میں، خیر کے راستے میں، نیکی کے راستے میں آگے سے آگے بڑھنا چاہیے۔ صحابہ کرام کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن جب بھی کچھ آتا تھا تو فوراً اس کو سنبھالتے نہیں تھے، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے۔ اور یہ بات نہیں تھی کہ وہ کمزور تھے، غریب تھے، یہ نہیں تھا، یہ کوئی نہ سمجھے۔ صحابہ کرام کی بھی زندگی دیکھیں، انہوں نے اتنا مال اپنی زندگی میں ایک سال کے اندر اتنا مال صدقہ کیا ہوا ہے کہ ہم ساری زندگی میں اتنا صدقہ نہیں کرتے۔ مال آتا تھا سارا صدقہ کر دیتے، مال آتا تھا سارا صدقہ کر دیتے۔ ہم صرف غریب صحابہ کرام کے قصے سناتے ہیں، غریب نہیں تھے وہ غریب اپنے آپ کو رکھتے تھے، اور جو آتا تھا رستے میں صدقہ کر دیتے تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے برکات دی ہوئی تھی، سب سے بہترین زندگی گزاری ہے، اس لیے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہے۔ ہماری زندگی کے اندر بے سکونی اس لیے ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اور اللہ کی ماننے سے بھاگتے۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے میں نے ساری زندگی اس بات کی محنت کی کہ مجھے ایسا بندہ مل جائے جو اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتا ہو اور اس کو تنگی بھی آئی ہو، وہ بھوکا مرنے کے قریب ہو جائے۔ ایسا بندہ ساری زندگی نہیں ملا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے اور اللہ اس کو تنگی دے دے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ علماء لکھتے ہیں جس بندے نے اپنا مال بڑھانا ہو وہ اللہ کے راستے میں خرچ شروع کر دے، تو یہ بہترین موقع ہے۔ جس کو اللہ رب العزت طاقت دیں، دل کی بڑائی عطا کریں، وہ کوشش کرے کہ قربانی کرے اور اس کا 3 حصوں میں گوشت کرے، ایک حصہ غرباء میں تقسیم کرے، ایک رشتہ داروں میں تقسیم کرے، ایک اپنے اہل خانہ کے لیے رکھے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی اور ان دنوں کی برکات کو لوٹنے کی صحیح طریقے سے توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا